بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قصص الانبیاء کی سیریز چل رہی ہے۔ آج ہم آپ کے سامنے وفادار غلام اور مہربان آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا واقعہ بیان کریں گے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور شیئر کریں۔ یہ آپ کے لیے 1 منٹ کا کام ہے۔ شکریہ۔ عرب میں قذاقیوں کا شیوا تھا۔ شریفوں کے بچوں کو پکڑ کر لے جاتے اور غلام بنا کر بیچ ڈالتے۔ یمن کے قبیلے قضیہ کے ایک موذی شخص حارث کے ساتھ بھی یہی ساں گزرا۔ ایک شخص عیسائی تھا۔ اس کا لڑکا زائد نہایت ہی نیک اور فرمانبردار بچہ تھا۔ صورت بہت پیاری اور عادتیں بڑی پسندیدہ تھی۔ ابھی صرف 8 سال کا تھا کہ ماں کے ساتھ ایک سفر پر گیا۔ راہ میں ڈاکوؤں نے قافلے پر حملہ کیا اور دوسرے بچوں کے ساتھ زید کو بھی پکڑ کر لے گئے۔ ان خبیثوں کا تو پیشہ یہی تھا، ان بچوں کو لا کر بازار آکاس میں بیچ ڈالا۔ مکہ کے ایک رئیس حکیم بن حزام نے، جو حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کے بھتیجے تھے، ان میں سے 3-4 لڑکے خرید لیے۔ زید انہی میں سے ایک تھا۔ چونکہ یہ دوسرے بچوں کی نسبت زیادہ ہوشیار معلوم ہوتا تھا، اس لیے ڈاکوؤں نے اس کے 400 درہم وصول کیے۔ حکیم بن حزام بچوں کو اپنے ساتھ گھر لے آئے۔ کچھ دن بعد ایک روز جو خدیجہ رضی اللہ عنہا کے ہاں گئے تو وہ کہنے لگے، پھوپھی، میں نے 2-4 دن ہوئے کچھ غلام خریدے ہیں، ان میں سے ایک آپ کی نظر کرنا چاہتا ہوں، آپ پسند کر لیں۔ خدیجہ رضی اللہ عنہا نے زید کو پسند کر لیا اور گھر لے آئی۔ بچہ شائستہ اور مہذاب تھا۔ خدیجہ رضی اللہ عنہا نے اپنے واجب الاحترام شوہر سے کہا، یہ تو آپ کے لائق ہے، میری طرف سے قبول کیجیے۔ زید اب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام تھا۔ زید کی گمشدگی کے بعد اس کے ماں باپ کا اس کے فرق میں برا حال ہوا۔ دن رات اس کے غم میں روتے اور ہر وقت ان کی آنکھوں سے آنسو بہتے۔ باپ کو اپنے پیارے بیٹے سے بڑی محبت تھی، اس لیے اس کی جدائی کا صدمہ غم نصیب باپ کے لیے ناقابل برداشت ہو گیا۔ اپنے دل کی بھڑ اس نے اشعار میں نکالی، جن کا ترجمہ یہ ہے، اے زید، میری آنکھیں تیری غم میں اشک بار ہیں، ان سے آنسوؤں کی لڑی بہہ رہی ہے، لیکن مجھے معلوم نہیں کہ تو زندہ ہے یا مر گیا۔ زید، ہم تجھے کہاں تلاش کریں؟ نامعلوم تو سمندر میں ڈوب گیا یا زمین نے تجھے نگل لیا۔ کاش مجھے پتہ لگ جاتا کہ اس دنیا میں تجھ سے ملاقات ہو سکے گی یا نہیں۔ ہر روز جب آفتاب طلوع ہوتا، اس کی گول ٹکیا میں مجھے تو بیٹھا ہوا نظر آتا، اور جب سورج ڈوبنے لگتا تو میں دور افق کی سنہری شفاق میں تیری تصویر دیکھ کر بے چین ہو جاتا ہوں۔ ہر شب کو جب چاند نکلتا تو اسے دیکھتے ہی میں تجھے یاد کر کے تڑپ جاتا ہوں، اور جب اندھیری رات میں آسمان پر ستارے چمکتے تو میں تیری تصویر میں کھو جاتا ہوں۔ جب سرد ہوا چلتی ہے تو تیری جدائی میں وہ میرا دل پر تیر بن کر لگتی ہے، اور جب گرم ہوا کا جھونکا آتا ہے تو وہ میرے قلب میں تیری یاد کا شعلہ بھڑکا دیتا ہے۔
मैं ऊंट पर बैठकर दुनिया भर का चक्कर लगाऊंगा, हर मुल्क के कोने कोने में तुझे ढूंढूंगा, शायद तू कहीं मिल जाए। अगर मेरी बदकिस्मती से तेरा सुराग ना मिला तो मैं तेरी जुस्तजू में अपनी ज़िंदगी कुर्बान कर दूंगा, और जब तेरी तलाश करते करते मरने लगूंगा तो खैस उमर यजीद को वसीयत कर जाऊंगा कि वो अपनी ज़िंदगियां तुझे तलाश करने में ख़त्म कर दें। जो आदमी हारिस से मिलता वो इससे पूछता, तुमने कहीं मेरा बेटा देखा है? उसका चेहरा ऐसा है जैसे बगले का पर। जब सुनता है कि कोई काफिला किसी दूसरे शहर को जा रहा है तो वो उसके आदमियों के पास जाता, उनसे कहता, अगर तुम्हें कहीं मेरा बेटा मिले तो इसे अपने साथ ले आना। वो 8 बरस का भोला भाला शरीफ बच्चा है, उसकी सूरत दिलकश है और आवाज़ लतीफ़। गरज कई साल इस तरह गुजर गए मगर यूसुफ गुमगश्ता का पता ना लगा। नागा उम्मीद की एक शुआएं नज़र आई। बनी कल्ब के बाज़ लोगों ने हज से वापस जाकर ज़ैद के बाप से बयान किया कि तुम्हारा बेटा मक्का में एक शख्स मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नामी का ग़ुलाम है, कोई उसके हाथ बेच गया होगा। हम तुम्हारे बेटे से मिले थे, वो निहायत ही खुश व खुर्रम और आराम से है। इसका आहा इसे बहुत अच्छी तरह रखता है। हमने दरियाफ्त किया तो मालूम हुआ कि ज़ैद का आका सरदार कुरैश अब्दुल मुत्तलिब का पोता है और बड़ा ही आला ज़र्फ, नेक दिल, मिलनसार और खालिक आदमी है। मक्का में हम जिससे भी मिले उसने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ़ की। सारी कौम ने इसे अमीन और सादिक का खिताब दे रखा है। अगरचे ये शख्स अभी बिल्कुल नौजवान है मगर मक्का का हर आदमी इसकी इज्जत करता है। हमें यकीन है कि अगर तुम मक्का जाकर ज़ैद के मुतालिक मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहोगे तो वो ज़रूर तुमको तुम्हारा बेटा वापस कर देगा। सूखे धानों में पानी पड़ गया, मसरत का चिराग रोशन हो गया और मायूसी की घटाएं छट गई। बाप और चचा बहुत सा रुपया साथ लेकर मक्का को रवाना हो गए। यहाँ पहुँचा तो तलाश करते हुए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए और कहने लगे, ऐ सरदार कुरैश के फर्जंद, ऐ बनु हाशम के चश्मो चिराग, ऐ शरीफ व नजीब और मोजिस नौजवान, और कल ही आकर उतरे हैं। वतन में भी और यहाँ पहुँचकर भी हमने तेरे अखलाक करीमाना और तेरी आदत हुस्ना की बहुत तारीफ़ें सुनी हैं। हम तुझसे भीख मांगने आए हैं और तेरी शराफत नफ्स से उम्मीद है कि तू हमें मायूस नहीं लौटाएगा। वाक़या ये है कि हम यमन के रहने वाले हैं। हमारा एक लड़का था ज़ैद नाम, डाकू उसे पकड़ कर ले आए और सुना है कि तेरे हाथ बेच डाला। आए करीमुल नफ्स इंसान, हम तुझसे इत्तेजा करते हैं, मेहरबानी करके उसे हमारे हवाले कर दें और इसके बदले में जिस कदर रुपया चाहिए हमसे ले लें। हम बिला तामुल अदा करेंगे और हमेशा तेरे एहसान के शुक्रगुजार रहेंगे। ज़ैद के बाप की यह तकरीर सुनकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुछ फ़िक्रमंद से हो गए। दरअसल ज़ैद से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इतनी मोहब्बत हो गई थी, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसे अपने से जुदा करना नहीं चाहते थे। दूसरी तरफ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये भी गवारा ना था कि लड़के को अपने माँ बाप से छुड़ाकर ज़बरदस्ती अपने पास रखा जाए।
اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سوچنے لگے کہ کیا جواب دوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مظاہر دیکھ کر بڑی سی بے چینی کے ساتھ حارث نے کہا، اے سردار قریش کے اعلیٰ قدر فرزند، ہم تیری ذی وقار ابو اجداد کا واسطہ دے کر التجا کرتے ہیں کہ ہمارے حال پر رحم کر اور ہمارے لڑکے کو ہمارے ساتھ کر دے۔ کاش تجھے اس بات کا احساس ہوتا کہ والدین کا اپنے بچے کی جدائی سے کیسا برا حال ہوتا ہے، اور اگر ان کا بچہ کھو جائے تو وہ اس کے فرق میں کتنے بے چین اور بے قرار ہوتے ہیں۔ تو یقین کر کہ ہم نے یہ سارا زمانہ رو رو کر کاٹا ہے۔ سردار قریش کے اعلیٰ قدر فرزند نے جواب دیا، یہ بات نہیں، مجھے اس صدمے کا پورا احساس ہے جو آپ کو اپنے بچے سے جدا ہونے پر ہوا ہوگا، لیکن بات یہ ہے کہ چند دن اکٹھا رہنے کی وجہ سے مجھے زائد سے ایسی محبت ہو گئی کہ اب اس سے جدا ہونے میں تکلیف ہوتی ہے۔ کیا مفاہمت کی کوئی اور صورت نہیں ہو سکتی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس گفتگو سے دونوں بھائیوں نے یہ سمجھا، ہاشمی سردار زاد ہمارے بچے کو اپنی غلامی سے آزاد کرنا نہیں چاہتا اور بہانہ بنا کر بات کو ٹال دینا چاہتا ہے۔ یہ سوچتے ہوئے بہت ہی مایوس ہو کر حارث نے کہا، مفاہمت کیسے اور صورت کے کیا معنی؟ ہماری تو عقل کچھ کام نہیں کرتی، آپ ہی بتلائیں کہ کیا شکل ہو سکتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے خیال میں ایک بات آئی ہے، بشرطے کہ آپ کو بھی منظور ہو، وہ یہ کہ اس معاملے کے متعلق خود زائد سے پوچھ لیا جائے۔ اگر وہ آپ کے ہمراہ جانا چاہیں تو بے شک چلا جائیں، میں ہرگز اس کے بدلے میں کوئی رقم آپ سے نہیں لوں گا۔ آپ کو اپنا بچہ مبارک رہے، لیکن اگر وہ آپ کے ساتھ جانے کے بجائے میرے پاس رہنے کو پسند کرے تو پھر آپ سے التجا کروں گا کہ اگر آپ چاہے تو اسے چھوڑ جائیں، اور اس بات سے بالکل مطمئن رہے کہ آپ کے لڑکے کو جب تک میں زندہ ہوں یہاں کسی قسم کی کوئی تکلیف نہیں ہوگی۔ لیکن اگر آپ کو یہ بات منظور نہ ہو تو پھر میں جبر کرنا ہرگز نہیں چاہتا، آپ شوق کے ساتھ بچے کو اپنے ساتھ لے جائیں۔ دنیا میں ایسا کون سا غلام ہے جس کی آرزوئیں نہ ہوں کہ اسے آزادی مل جائے، اور زمین پر ایسا کون سا بیٹا ہوگا جو ماں باپ کے پاس رہنے کی نسبت غیر آدمی کے ساتھ رہنے کو ترجیح دے، کیونکہ ظاہر ہے جو آرام اور عیش اولاد کو ماں باپ کے ہاں حاصل ہوتا ہے وہ کہیں اور ہرگز نہیں مل سکتا۔ جتنی محبت و الفت بیٹے سے والدین کر سکتے ہیں اتنی اور کوئی شخص نہیں کر سکتا۔ یہ خیال کرتے ہوئے باپ اور چچا دونوں بڑی خوشی سے نوجوان آقا کی پیش کردہ تجویز پر راضی ہو گئے اور کہنے لگے، آپ نے یہ بات بالکل ٹھیک اور درست کہی، ہمیں منظور اور قبول ہے۔ بے شک زائد سے پوچھ لیا جائے، اگر وہ آپ کے پاس رہنا چاہے تو پھر ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہوگا، لیکن آپ اپنی بات پر قائم رہیں، کیونکہ ایسا نہ ہو کہ بعد میں انکار کر دے۔ وعدہ خلافی الغالب کے شائن شان نہیں۔ اس بات پر نوجوان سردار زائدہ بجائے ناراض ہونے کے مسکرایا اور فرمایا، مجھے آج تک کبھی اس بات کا وہم بھی نہیں آیا کہ میں کوئی وعدہ کر کے اسے پورا نہ کروں یا کوئی اقرار کر کے اس سے پھیر جاؤں۔ آپ اطمینان رکھیں، میں بہرحال اپنی بات پر قائم رہوں گا۔
زید کہیں کھیلنے گیا ہوا ہے، آ جائے تو آپ اس سے دریافت فرما لیں۔ یہ باتیں ہو رہی تھی کہ اتنے میں زید ہنستا ہوا باہر سے آیا اور گھر کے اندر جانے لگا، مگر اس کے آقا نے آواز دی، میاں زید ادھر آؤ۔ یہ سن کر زید پلٹا، اچانک اپنے سامنے باپ اور چچا کو دیکھ کر حیران ہو گیا۔ آقا نے فرمایا، زید ان دونوں آدمیوں کو پہچانتے ہو؟ زید نے کہا، جی ہاں، یہ میرے والد ہے، یہ میرے چچا ہے۔ یہ کہتے کہتے چھوٹا بچہ دوڑ کر باپ سے لپٹ گیا اور باپ نے بڑی محبت کے ساتھ سینے سے لگایا، چچا نے بھی پیار کیا۔ اب آقا نے پوچھا، زید یہ دونوں تمہیں لینے آئے ہیں، بولو تمہاری کیا مرضی ہے؟ آئے میرے پاس رہنا چاہتے ہو یا ان کے ساتھ جانا چاہتے ہو؟ باپ اور چچا نہایت ہی اشتیاق کے ساتھ زید کے چہرے کی طرف دیکھنے لگے، دیکھیں زید کیا کہتا ہے۔ مگر باپ اور چچا کی حیرت کی انتہا رہی جب زید نے بالکل خلاف توقع جواب دیا، میں آپ ہی کے پاس رہوں گا، میں اپنے گھر واپس جانا نہیں چاہتا اور ہرگز نہیں جاؤں گا۔ اس پر بڑا تعجب کے ساتھ باپ نے کہا، زید کیا تو غلامی کو آزادی پر ترجیح دیتا ہے؟ زید کیا تو غلامی کو آزادی پر ترجیح دیتا ہے؟ اگر ایسا ہے تو تیری عقل پر ہزار افسوس۔ زید نے جواب دیا، ہاں میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی پر آزادی کو 1000 مرتبہ ترجیح دیتا ہوں۔ جو فضائل اور محاسن میں نے اپنے محترم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے وجود میں دیکھے، انہوں نے نہ صرف میرے جسم کو بلکہ میری روح کو بھی ہمیشہ کے لیے اپنا غلام بنا لیا۔ میں اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ اب مر کر ہی چھوڑوں گا۔ آقا نے غلام کی وفاداری کا یہ ولولہ انگیز مظاہرہ دیکھا تو فرتے شفقت سے اس کا ہاتھ پکڑا اور خانہ کعبہ میں لے گئے۔ باپ اور چچا ساتھ تھے۔ کعبہ میں اس وقت قریش کے چند معزز لوگ بیٹھے باتیں کر رہے تھے۔ ان کے سامنے پہنچ کر نوجوان آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو صاحبان اس وقت یہاں موجود ہے وہ اس بات کے گواہ رہیں کہ میں آج سے زید کو آزاد کرتا ہوں اور اپنا بیٹا بناتا ہوں۔ یہ میرا وارث ہوگا اور میں اس کا وارث ہوگا۔ باپ اور چچا پاس کھڑے تھے۔ ان کے وہم و گمان میں بھی یہ بات نہیں آ سکتی تھی کہ کوئی لڑکا اپنے والدین کو چھوڑ کر غیر شخص کی غلامی پر فخر کر سکتا ہے، اور کوئی آقا اپنے غلام سے اس قدر رحم اور ایسی شفقت کا برتاؤ کر سکتا ہے۔ دونوں بھائیوں کے لیے ایک طرف عقیدت و محبت اور دوسری طرف ہمدردی و شفقت کا یہ نظارہ بڑا عجیب و غریب تھا۔ وہ حیران ہو گئے اور سمجھ نہ سکے دنیا میں ایسا آقا اور ایسا غلام بھی ہو سکتا ہے۔ تاہم جب انہوں نے دیکھا کہ لڑکا کسی صورت سے بھی ان کے ساتھ جانے پر رضامند نہیں تو مجبوراً اسے چھوڑ کر واپس چلے گئے۔ زید نے جو کہا تھا اسے پوری طرح نبھایا، یہاں تک کہ آخر اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر قربان ہو کر اپنی صداقت اور وفاداری پر مہر تصدیق ثبت کر گیا۔ خدا کی ہزاروں رحمتیں اس پر ہو۔ یہ تھا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے پہلا غلام۔